बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है? अब जानते हैं कि कौमी असम्बली नई तकरीबन मुंतखब हो गई है, उसने हल्फ लेना है और हल्फ लेने के फौरन बाद जो 2-3 काम होने हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट काम सदर का इंतखाब है और उसके अलावा सेनेट का इलेक्शन है। अब ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि जी असेंबली का ओथ लेते ही फौरी तौर पे सदर के इंतखाब की तरफ जाया जाए। उसकी वजह यह है कि पहले सदर का इलेक्शन करवाया जाए, सदर का इलेक्शन करवा के वजीर आजम का इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो नया वजीर आजम आ रहा है उसका जो हल्फ है वो हमारा आने वाला सदर जो मुमकिन तौर पे आसिफ जरदारी का नाम दिया गया है वही ले। और चूंकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहले शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था तो हम ये बदमज़गी इस बार नहीं पैदा होने देना चाहते। तो हम चाहते ही नहीं है कि जो क्या उसको कहते हैं कि हमारा हल्फ जो है वो सदर पाकिस्तान ले। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान अब बड़ी डेवलपमेंट क्या है? अब जानते हैं आप, मैंने आपको कल भी खबर दी और परसों भी दी, 2 दिन मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो ऐवान सदर में जा रहा है। और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें रऊफ हसन शामिल है जो सेक्रेटरी इत्तलात है और उनके पास इस वक्त इमरान खान का एतमाद है। इवन इमरान खान ने कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने ये रऊफ हसन की जिम्मेदारी लगाई है कि आप जो है इन जमातों को इकट्ठा करें। अच्छा, इसके बाद सदर ने फिर इंपॉर्टेंट ट्वीट भी किया जिसमें वो कहते हैं कि इंतखाबात में जो धांधली का मामला है सदर को उस बारे में बाकायदा आगाह किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन इलेक्शन वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आप माने या ना माने, इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से आवाजें, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें। मिसाल के तौर के ऊपर रेहाना डार साहिबा जो हैं वो गई आज और उन्होंने NA-71 जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उनका हल्का है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देखें, मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ रख के कहती हूं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते कि मैं जीती हुई ये इलेक्शन। यही काम जो है ख्वाजा आसिफ कर दें और कह दें कि मैं ये जीता हूं तो आपको उससे समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर अगली दिलचस्प खबर क्या है? दिलचस्प खबर यह है कि वहां पे इस हलके के अंदर जहां पे रेहाना डार साहिबा हैं वहां पे उन्होंने बुलाया जो रिटर्निंग अफसर है NA-171 का। इलेक्शन कमीशन की तलबी के बावजूद उस हलके का रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अब जो इसके ऊपर समाअत है वो 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। यानी उसको कोई डर या खौफ ही नहीं है। दूसरी जानब 3 उनके थे हल्के इस्लामाबाद के 46, 47 और 48, उस पे आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। उनका यार देखो, अदालत का हुक्म इम्तनाई देर से पहुंचा होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना हुक्म इम्तनाई था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फाइनल नतीजा ना जारी किया जाए, तो आपने उसके ऊपर नोटिफिकेशन कैसे कर दिए? अब मैं आपको बता दूं, उन तीनों हलकों को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कहना चाहता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से ऐसा होम्योपैथिक फैसला आएगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहां पे कोई तहरीक इंसाफ की वो सीटें पलटा देंगे या जस्टिस आमिर फारूक साहब को न्याय इंसाफ कर देंगे, ये मुमकिन तौर पर महफूज ही नहीं है। हाँ, फैसला महफूज करके ये हो सकता है कि वो जरा टाइम शाइम ले लें। और उसके बाद आज पेश हुए तारिक फजल चौधरी जो उस हलके के हैं, तो उनसे मतीला जान और बाकी साफी पूछ रहे थे कि आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद नहीं है लेकिन अक्सर मौजूद है। तो उनका आप अगर आप क्रेडिबल आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, तो आप क्यों नहीं फॉर्म 45 हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ताकि बात क्लियर हो जाए। तो उनका जी मैं आपको फॉर्म 45 दिखाने का पाबंद नहीं हूं। अच्छा, दूसरे वो राजा साहब हैं, राजा साहब से पूछा तो तहरीक साहब ने जाली फॉर्म्स तैयार किए हुए हैं। चले, अगर तहरीक साहब ने जाली किए तो आप असल ले आए, कम से कम एतमाद तो सामने लोगों का हो। इसी तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने आज एक वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपने तमाम 45 फॉर्म अपलोड कर दिए कि जनाब ये है वो असल हकीकत, ये है लोगों का फैसला। बाद में आप तब्दील करते रहे, बाद में लोगों का मैंडेट किसी की झोली में डाल दें, ज़ाहिर है उसको तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसी किस्म की सूरत हाल लाहौर में अली इजाज भुट्टर हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो अलीम खान के मुकाबले में जीत गए थे, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जीत वही सकता है जो पोलिंग स्टेशन ना जीते, जो आरओ के बंद कमरे में जीते। और आरओ के साथ क्या हुआ और जो इस खबरें हैं वो बड़ी अजीबो गरीब सी हैं। कहीं से कोई वीडियो आती है, कोई रात को दाखिल होता है, कभी थैला गुम होने की खबर आती है, बहुत कुछ चल रहा है। उसको भी मैनेज करने की चीजों की कोशिश की जा रही है। अब NA-117 वाले के ऊपर जो है
علی اعجاز بٹر کی درخواست کے اوپر چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا جی آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، تو الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی تو اس پہ علی اعجاز بٹر کے وکیل نے کہا دیکھیں ہمارے پاس تمام 45 فارم موجود ہیں، تو ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ فائل میں تمام 45 لگائیں، وہ ضروری ہے. آپ کا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ فارم 45 ٹھیک ہے، فارم 47 ٹھیک نہیں ہے. تو وکیل نے دلائل دیے کہ فارم 47 جب بنایا جا رہا تھا تو ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کیا گیا، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، اور پولیس اس وقت سہولت کار کا کردار ادا کر رہی تھی. اور اس وقت اس سارے عمل کو دکھانے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن میں پولیس کی جو ریٹرننگ افسر میں داخلے سے روکنے سے متعلق ویڈیو تھی وہ بھی چلا دی. اور اسی طرح کی سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی الزام ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. لیکن اب اندازہ کریں کہ ایک جانب یہ مناظر ہیں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے جو صدر کے سامنے رکھا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آج بولی ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر. ان کا میں نون لیگ کو کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. پہلے آپ نے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے، اب مینڈیٹ لوٹنا چاہتے ہیں. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور قوم نے ووٹ کو عزت دی ہے. ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے نام کے اوپر لینے والا جو ووٹ بیچا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اچھا یہ ساری وہ صورتحال اس وقت اپنی جگہ کے اوپر چل رہی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ صدر صاحب جو ہیں ان سے یہ سارے مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے اور ملاقاتیں ایک کل رات ہوئی ممکنہ طور پہ جس کا دعویٰ کیا گیا، اور ایک تو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی جس کی ایوان صدر نے تصویر بھی جاری کی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا. اب پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر کو فوری طور پہ آفس سے ریموو کیا جائے اور ہم جو ہے وہ آصف زرداری کو وہاں پہ انسٹال کریں اور آصف زرداری سے ہی ہم اوتھ دلوائیں. اب اگلی خبر سن لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پاور ٹو پارڈن کا ایک پوائنٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ صدر کو کسی بھی شخص کی سزا معافی کا اختیار ہے. آج اس سلسلے میں ایک جو بڑی خبر آئی ہے وہ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعوان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھوتا ہو. یہ عمران خان کا بڑے واضح پیغام وہاں سے آیا، لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر کچھ اور ہے. اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ عمران خان کی سزا معاف کر سکتے ہیں، اور معاف کی بجائے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ معطل کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا صدر صاحب کی جانب سے کوئی سمری تیار کی جا رہی ہے؟ کیا صدر صاحب جاتے جاتے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور صدر صاحب قوم کے سامنے یہ کر کے جانا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہوگا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ جو دعویٰ اس وقت بابر اعوان نے کیا ہے کیا عملی طور پہ صدر کرنا بھی چاہتے ہیں یا صرف سٹنٹ بازی کر رہے ہیں یا صرف بیانات کی حد تک ہے؟ دیکھیں یہ کیسا قدم ہوگا جو آگ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا. یہ کھلی لڑائی ہے اور اس میں اچھی خاصا پھر کام خراب ہو جائے گا. اب اس کے اندر کیا صدر صاحب ان نتائج کو فیس کرنے کے لیے ان کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو عمران خان ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ ٹی وی کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر، یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دے کے عمران خان کو وہاں سے واپس کھینچ لیا ہے، وہ جو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے. آج تو ایون چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ کیا وفاقی حکومت بن گئی ہے؟ کون ہے وزیر اعظم؟ تو میں نے اس کے اوپر لکھا کہ قاضی صاحب کو اصل میں فکر بہت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بلے کا نشان چھین کے پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹیں ہیں تمام اسمبلیوں کے اندر، ظاہر ہے وہ انہوں نے چھینی ہیں، اور چھین کے کہاں کی ہیں؟ وہ چھین کے انہوں نے پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالی ہیں. تو وہ اس لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ حکومت بن گئی ہے، وزیر اعظم کون ہے، تو اس پہ پریشان ہوں گے کہ وہ جو نشستیں انہوں نے نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالی ہیں تو کیا ان کو ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں؟ تو اصل پریشانی ان کی یہ ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خبر جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ان کی جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوئی اور ان کی توقع کے عین مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہیں مل رہی، بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان کو یہ سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اچھا ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں تحریک انصاف سے متعلق، چونکہ ریزرو سیٹوں کی بات ہوئی ہے تو جماعت اسلامی جو ہے ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے اب عملی طور پہ اتحاد قائم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے قومی سطح کے اوپر اشتراک جو ہے وہ یعنی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی. ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اپنے موقف میں تبدیلی کر لی ہے، اور تبدیلی کا مطلب انہوں نے کہا جی اب خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ بھی
خوشی کے ساتھ اپنا اتحاد قائم کر سکتی ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے اتحاد کے حوالے سے مشاورت مکمل. جماعت اسلامی نے طے کیا تھا کہ قومی سطح پر تحریک انصاف سے اشتراک عمل قومی مفاد میں ہوگا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے. وہ کے پی میں بھی جس سے چاہے اپنے معاملات طے کر لیں، جماعت اسلامی کو خوشی ہوگی. اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہر جگہ کے اوپر ہوگا، لیکن تحریک انصاف نے چونکہ صرف ان کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا ہے تو شاید ان کی جو پریشانی ہے اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو گیا. اب اگلی خبر ذرا جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بلے کے نشان سے واپسی سے متعلق ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے سینٹ کا الیکشن ہے، اور سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں ہوئے تو پرابلم ہو جائے گی. جہاں تک قوم کی بات تھی تو قوم نے تو نشان کو بادر نہیں کیا. انہوں نے تو پاکستان میں تمام جو سائنس ہے اس کو الٹا دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں انتخابی نشان بھی مانی نہیں رکھتا، ہمارے لیے امیدوار بھی مانی نہیں رکھتا، ہمارے لیے یہ بھی نہیں مان رکھتا عمران خان جیل میں کا ووٹ عمران خان کو دے گے. اب اگلی خبر ہے کہ بلے کے نشان کی واپسی کے لیے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے رائٹ نو بیرسٹر گوہر، وہ بھی بات کرتے دکھائی دیے ہیں. اور آج اس کیس کو لڑنے والے جو اہم وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 ہفتے سے 10 دن میں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی اسمبلی کے حلف اٹھانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ عمل مکمل کرنا چاہتی ہے تاکہ ریزرو سیٹیں ان کی پوری ہو جائیں. اب اس سلسلے میں چونکہ عمران خان نے پہلے کہا تھا الیکشن کراؤ، پھر انہوں نے روک دیا کہ آپ الیکشنز کے اوپر فوکس کریں، تو بیرسٹر گوہر یہ بتا رہے تھے کہ ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو آپ یہ انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں وہ مکمل کریں، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز مکمل کر لیں گے تو اب امبیرسمنٹ تو سب کو ہوگی، ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی ہوگی، الیکشن کمیشن کو بھی ہوگی، اور جو قوم کا فیصلہ اس کے بعد تو اور زیادہ ہوگی. تو اب وہ کریں گے، چاہے وہ اپنی امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے بلے کا نشان واپسی ہے، تو تحریک انصاف کو یہ حجت بڑی جلدی تمام کر لینی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.